السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو لے چلتی ہوں اس واقعے کی طرف جو ایمان کی بنیاد ہے، صبر اور قربانی کا وہ منظر جس نے قیامت تک انسانیت کو سیکھ دی۔ یہ وہ واقعہ ہے جب باپ کی محبت اللہ کی محبت پر قربان کر دی گئی، جب انسان کی چاہت اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا گئی، اور جب دلوں میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، رب کا حکم سب سے بڑا ہے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی حقیقت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا۔ سالوں کی دعاؤں، عبادتوں اور انتظار کے بعد اللہ نے انہیں وہ نعمت بخشی جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی، ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش نے گھر کو روشن کر دیا، دلوں کو سکون دیا اور امید کی کرن جگا دی۔ لیکن ناظرین، اللہ اپنے خلیل کو ایسے ہی کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ امتحان تو ہونا ہی تھا۔ ناظرین، جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور انبیاء کا خواب صرف خواب ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ الہی کا حکم ہوتا ہے۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ سوچئے، باپ جس نے بیٹے کے لیے دعائیں کی، جس کی آنکھیں بیٹے کے دیدار سے چمکتی تھی، اب وہی بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قربان کرنے کا حکم پا رہا ہے۔ یہی تھا اللہ کا امتحان، یہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش۔ ناظرین، جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور انبیاء کا خواب صرف خواب نہیں ہوتا بلکہ وہی الہی حکم ہوتا ہے۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ سوچئے، باپ جس نے بیٹے کے لیے دعائیں کی، جس کی آنکھیں بیٹے کے دیدار سے چمکتی تھی، اب وہی بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قربان کرنے کا حکم پا رہا ہے۔ یہی تھا اللہ کا امتحان، یہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تو کیا کہتا ہے؟ ناظرین، وہ بیٹا اگر کہہ دیتا، ابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو باپ کا دل پگھل جاتا۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کے دل میں بھی وہی ایمان، وہی صبر، وہی اللہ کی محبت تھی۔ انہوں نے فرمایا، ابا جان، جو حکم آپ کو ملا ہے اسے پورا کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو دل سے لائک کر دیجیے گا، اور ہمارے چینل مسلم مینٹور کو سبسکرائب ضرور فرمائیں تاکہ علمی اور روحانی باتیں آپ تک برابر پہنچتی رہے۔ آپ کا ہر ایک سبسکرائب ہمارے حوصلہ افزائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔